جناب محترم حافظ و قاری صحابت حسین صاحب، حضرت مولانا ہارون رضا صاحب، جناب محترم حافظ عمران صاحب، ناظم جلسہ جناب محترم ناظم رضا صاحب، سید صاحب، دیگر علماء کرام، بزرگ اور دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بند کر دوں میرے خیال سے، میں ہمیں لگ رہی الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة على عباده الذين اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اولیاؤہ الا المتقون، بے شک سبحان اللہ۔ آمنت باللہ، صدق اللہ مولانا العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، یا صدیق و یا عمر یا عثمان و یا حیدر، دفع شر کن خیر آور، یا شبیر و یا شبر، مشکلات بے عدد دار ماں، المدد یا غوث اعظم پیر ماں، بگردہ بے بلا افتادہ کشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی، قادری امنع رہے یا غوث اعظم میزنم، دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم۔ حضرت دادا میاں رحمت اللہ تعالی علیہ کے سالانہ عرس کی تقریب میں ہم اور آپ حاضری کی سعادتوں سے دوچار ہیں، اور بزرگان دین اولیاء کرام کے فیوز و برکات و کمالات سے اپنے آپ کو مستفیض و مستنیر فرما رہے ہیں۔ مختصر لوگ ہیں، لیکن اس کی کبھی پرواہ اور فکر نہیں کرنی چاہیے۔ حق کہنے والے، حق سننے والے اور حق پر عمل کرنے والے لوگوں کی تعداد ہمیشہ تھوڑی رہی ہے اور تھوڑی رہے گی۔ یہ ابرار بھائی اور دیگر کمیٹی کے لوگ ہیں، کچھ ایسی باتیں دوران تقریر آ جائیں کہ جس سے ممکن ہے نفس کو تھوڑا سا زک لگے، لیکن اللہ اور رسول کا پیغام سمجھ کر انہیں ہضم کر لینا، انشاءاللہ اسی میں دنیا و آخرت کی ہم سب کی فلاح اور بھلا ہوگی۔ چونکہ یہ ممبر رسول ہے، اس ممبر سے وہی کہا جائے گا جو اللہ اور رسول کا فرمان ہے۔ ارے بولو بھائی، ہے کہ نہیں؟ اور جانتے ہیں بزرگوں نے کہا، خوشا مسجد و خانقاہ ہو مدرسہ، خوشا مسجد و خانقاہ ہو مدرسہ، کے دروے بود قیل و قال محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسجد اچھی اس لیے ہے کہ وہاں اللہ اور رسول کا ذکر ہوتا ہے، مدرسہ اس لیے اچھا ہے کہ وہاں قرآن و حدیث کی تعلیم دی جاتی ہے، اور خانقاہ اس لیے اچھی ہے کہ وہاں
قال اللہ قال الرسول کی تعلیم پر لوگوں کو عمل پیرا کیا جاتا ہے۔ تو مسجد، مدرسہ اور خانقاہ اس لیے اچھی نہیں ہے کہ مینار بہت اونچا ہے یا گنبد بہت ہے، ٹائل ہے، پتھر ہے، ڈیکوریشن ہے، لائٹ ہے، نہیں، بلکہ یہ تینوں چیزیں اس لیے اچھی ہیں کہ یہاں اللہ اور رسول کا ذکر ہوتا ہے۔ اور یہ ممبر ہے، یہ ممبر ہمارا اور آپ کا نہیں ہے، اسے ممبر رسول بولا جاتا ہے، اور جو ممبر رسول ہو وہاں سے صرف اور صرف رسول کی تعلیمات کو ہی عام کرنا چاہیے۔ اگر یہاں سے بھی دین رخصت ہو گیا، مسجد کے ممبر سے دین رخصت ہو گیا، مدرسے کی درسگاہ سے دین چلا گیا، تو پھر دین ملے گا کہاں؟ بازار میں، کھیت میں، کھلیان میں، دکان میں، مکان میں؟ ارے بولو بھائی، اگر یہاں بھی حق اور صحیح بات نہیں کہی جائے گی جی زندہ باد، تو پھر تمہیں ان تینوں جگہوں کے بعد کہیں حق بات نہیں مل سکتی۔ اگر حق بات آج بھی زندہ ہے وہ انہی تینوں ممبروں سے زندہ ہے۔ تو نوجوانوں بیٹھو، نوگواں ہے، نوگواں ہے، بہت پہلے آئے تھے، اتنے لوگ تھے، اتنے ہی لوگ ہیں، کوئی بات نہیں ہے، کوئی بات نہیں، کمانڈر بنو، جنرل بنو، سپہ سالار بنو، جو کام ہمیشہ ہر دور میں ایک نے کیا ہے وہ ہزاروں نہیں کر پائے۔ جی بے شک، اگر سب کو دیکھتے رہو گے کچھ ہوگا ہی نہیں۔ 105 سال ہو گئی، پوری دنیا میں اعلیٰ حضرت، دوسرا اعلیٰ حضرت نہیں پیدا ہوا۔ جی شاہ جی میاں حضور کو وصال کیے ہوئے کتنے سالے ہو گئے؟ 1 صدی سے زیادہ، مگر دنیا دوسرا شاہ جی نہیں پیدا کر سکی۔ تو ایک میں انیک ہے، جنرل، کمانڈر، فوج، سپہ سالار بنو، ایک بنو، ایک ہی بن جاؤ گے انشاءاللہ۔ واہ، بن کے تو دیکھو، اگر ہراساں رہو گے، دوسروں کو دیکھ کے اپنے آپ کو اداس اور مایوسی کے دامن میں لے جاؤ گے تو کبھی بھی اس قوم کا بھلا نہیں ہوگا۔ ہمت کرو، ہمت مردہ، مدد خدا، عتبان کمر کیوں ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ بزدل کی مدد تو اللہ بھی نہیں کرتا، ہمت کرو گے انشاءاللہ اللہ مدد فرمائے۔ بے شک، سبحان اللہ، زندہ باد، زندہ باد، بہت اچھے۔ ہمت کرنا چاہیے۔ اب چونکہ ہمت نہیں ایک دوسرے کو دیکھ کے، ارے حق، آج حالت یہ ہے کہ حق کہنا اور عمل کرنا تو بہت دور کی بات، حق سننے تک کی عادت نہیں ہے۔ شرابیوں کے خلاف تقریر کر دو تو مولانا الٹے، سٹوریوں کے خلاف کر دو، سلفیوں کے خلاف کر دو، چرسیوں کے خلاف کر دو تو وہ ٹیڑے ٹیڑے مولانا نے ہمارے خلاف جنہوں نے تقریر کرے۔ بھائی ایسا کرتے نہیں کرتے لوگ؟ یعنی یہ نہیں کہ اللہ رسول کا حکم ہے، اس نے تو ممبر سے امام نے وہی بات کہی ہے جو اللہ رسول نے فرمایا ہے۔ عمل تو چھوڑو، تم میں حق بات سننے کی طاقت تک نہیں ہے۔ کس نام کے مسلمان ہو؟ جو قوم حق بات سن نہیں سکتی وہ حق کے علم کو بلند نہیں کر سکتی ہے۔ حق کے علم کو بلند کرنے کے لیے حق سننا پڑے گا، حق پر عمل کرنا پڑے گا، انشاءاللہ اللہ حق کو اپنے آپ میں بلند فرما دے گا۔ بے شک، سبحان اللہ، زندہ باد۔ سنو گے میری کچھ باتیں؟ جی عطاؤ۔ تو بغیر کسی تمہید کے ایک بار سب لوگ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وعلی آلہ وبارک وسلم۔ صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ، صلاة و سلام علیکہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ عرس پاک کی تقریب اچھی بات۔ عرس اسلام میں نہ ناجائز ہے، نہ حرام ہے، نہ غیر شرعی کام ہے۔ عرس یقیناً اسلام میں ہے اور بزرگوں کا ہی منایا جاتا ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ طریقہ اس میں ایسا، جیسے مان لیجیے ریڈیو ہے، ریڈیو میں آپ خبریں سنیں تو جائز ہے، اور گانے سنیں تو ریڈیو تھوڑی ناجائز ہے۔ ریڈیو ناجائز نہیں ہے، ریڈیو کا استعمال ناجائز اور جائز ہوتا ہے۔ خبر سن لو تو وہی ریڈیو جائز ہے، گانے سنو تو ناجائز ہے۔
اگر عرس کو عرس کے مطابق کرو تو بزرگوں کی سنت ادا ہوتی ہے، ایمان کو تقویت ملتی ہے، اور اس کے خلاف اگر عمل ہوتا ہے تو ایمان کمزور ہوتا ہے، ایمان کمزور ہوتا ہے۔ بے ادب پامنے اینجا عجب درگاہ، ہاتھ پر مت پھیلاؤ، ادب سے بیٹھ جاؤ۔ تم نے دیکھا ہوگا بزرگوں کی چوکھٹوں پر لکھا ہوتا ہے اینجا پامنے، بے ادب پامنے اینجا عجب درگاہ، بے ادب پیر مت رکھیے، یہ جگہ عجب درگاہ ہے، یہاں جتنا ادب سے آؤ گے اتنا ہی پاؤ گے، اور بے ادبی کرو گے چاہے جتنی چادریں اور پھول چڑھاؤ گے، اگر بزرگوں کی شان میں گستاخیاں بے ادبیاں ہو گئی تو پانا تو دور کی بات ہے، جو کچھ ہوگا وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ یہاں دل دیکھا جاتا ہے، کیسے آ رہے ہو، کس طرح سے آ رہے ہو، تو ظاہر بات ہے یہ بزرگوں کا جو عرس ہوتا ہے وہ اسلامی معاملہ ہے، اس کا تعلق کسی دنیا داری سے نہیں ہے، نہ ہمارے نفس سے ہے، نہ ہماری ذات سے ہے، نہ ہماری چاہت سے ہے، نہ ہماری خواہش سے ہے، بلکہ جو بھی اللہ والوں کے عرس ہیں وہ بزرگان دین کی محبت سے ہیں، عقیدت سے ہیں، الفت سے ہیں۔ قرآن اسلام میں جو آراس کا حکم دیا گیا ہے اس کے مطابق بنائیے، انشاءاللہ تعالی ضرور آپ کو اس کی برکتیں ملیں گی۔ آج ہم نے دیکھا یہ قبرستان آپ کے بالکل قریب ہے، آپ کو نہیں معلوم ہے مولانا صاحب کہاں چلے گئے، مولانا یاسین برکاتی صاحب کہاں ہیں، چھوٹی چھوٹی ذرا کیوں چلے گئے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کا وہ کریں، جتنا اوپن کرو گے اتنا ہی کھل جائے گا۔ پہلا معاملہ تو یہ تھا کہ ہر نماز جنازہ ظہر کے بعد ہونی ہے، عصر کے بعد ہونی ہے، مغرب کے بعد ہونی ہے، عشاء کے بعد ہونی ہے۔ آپ اس میں شکیں مت کھولیے کہ قبرستان قریب ہے اور صلاۃ ہونے والی ہے، نماز پڑھا دی اور دفن کر دی۔ کتنے لوگ عشاء کی نماز پڑھ لیتے اسی بہانے اور اس کے بعد نماز جنازہ پڑھتے، تو پتہ نہیں کس کی نماز عشاء کی پڑھنے کی برکت سے اس کی مغفرت ہو جاتی۔ چاہے جب ہم پورا دن انتظار کر سکتے ہیں تو میت کے لیے جماعت کا انتظار نہیں کر سکتے۔ کوئی بھی مولانا عالم امام ہو، حق بات کہنا پڑے گی۔ جب نماز جنازہ تم پورے دن انتظار کر سکتے ہو تو وجہ کیا تھی کہ عشاء کی جماعت سے پہلے نماز پڑھا دی گئی؟ نہیں، جماعت پہلے ہوگی، نماز جنازہ بعد میں۔ واہ 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 واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل بھیا دیکھو حشمتی مجاہد ہوں، سیدھی سچی بات کرنے والا گادو، میں کوئی وہ نہیں ہوں، لال پیٹ نہیں ہے، بالکل سیدھا سچا معاملہ۔ اور پائے مورا لنگ نیز ملک خدا تنگ نیز، یہ چاہت بھی نہیں ہے کہ کون کہاں کب بلائے گا، نہیں بلائے گا، اس کی کوئی چاہت نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جس کی محبت میں آئے ہیں صرف زبان سے وہ نعت کا شعر نہ پڑھوائے بلکہ عملی طور پر ہمیں اور آپ کو بنا دے۔ کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا۔ واہ 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 واہ، زندہ باد بھائی، زندہ باد، بہت اچھا بول اور رہے ہیں۔ جس مولوی کو یقین ہوگا واہ کہ یہ تلسی کھلاتے ہیں، کمیٹیاں کھلاتی ہیں، یہ دولت مند سرمایہ دار کھلاتے ہیں، ارے مصطفیٰ کے غلام ہیں، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا۔ واہ 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 واہ، ارے بھائی زندہ باد، ارے بہت اچھا بول رہے ہیں حضرت، بہت اچھا، بہت اچھا بھائی، زندہ باد، زندہ باد۔ بس زبان سے شعر ہم پڑھیں گے، کون دیتا ہے دینے کا منہ چاہیے۔ اے علماء بے نیاز تو ہو جاؤ، ان کی پگڑیاں آج بھی تمہاری ٹھوکروں میں ہے، اور ان کی عزت عظمت تم سے ہے۔ تم کس چیز کا لحاظ کرتے ہو؟ محبت کرو، محبت کرو، پیار دو، پیار دو، لیکن جب دین اور مذہب کی بات آ جائے تو کوئی روح رعایت نہ کرو، وہ بیان کر دو جو مصطفیٰ کا پیغام ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دوسرا یہ ہے کہ پہلی بار عزیزی آزاد میرے عزیز ہوتے ہیں، ان کی ماں کا انتقال ہوا، میں نہیں آ پایا، آج ایک پندو کاج، اللہ تعالیٰ اس بچے کی مغفرت کرے، اس قبرستان میں جتنے لوگ ہیں مولا سب کی مغفرت فرمائے۔ دیکھو بھائی، ابرار بھائی اور دیگر لوگوں، ان علماء سے پوچھنا بہت تفصیل، میں چونکہ اپنے موضوع سے ہٹ کے بات کرنے کا عادی نہیں ہوں، لیکن جو قبرستان یہاں سے وہاں تک ہزاروں آدمی آخر تک جاتے ہیں، قبرستان آپ کو نہیں معلوم قبر میں کتنی تکلیف ہوتی ہے۔
حدیث پاک میں آیا پرندہ بھی اگر کسی کی قبر پر بیٹھتا ہے تو پرندے کے بیٹھنے کی دھمک تک میت محسوس کرتی ہے. اور ہم لوگ یار ہمیں بھی گنہگار استغفر اللہ کتنا اب آئے عزیز، یہ تو ایک فرض ہے کہ بھائی اس کی میت کی مٹی دو، لیکن کتنا بڑا گناہ ہے. یہاں سے وہاں تک جانا، راستہ کھول لیجئے، بنا لیجئے، مٹی ڈال دیجئے. ہم نے جب یہ کہا کچھ لوگ یہاں اکٹھا تھے تو کہنے لگے لوگ کمیٹی نہیں بناتے. تو میں کہتا ہوں یہ اس کے لیے کمیٹی پھر کیسے بن گئی؟ 5 دن کے اس کے لیے کمیٹی بنیادی کام کرو. ان بزرگوں کی عزت و عظمت تمہارے ہمارے عرصوں سے نہیں ہے. ان کی جو عزت ہے اللہ نے وہ رکھی ہے. یہ چاہے گوشے گمنامی میں رہے، چاہے گنبد میں رہے، چاہے گولی میں رہے، اور چاہے گنبد اور گولی میں نہ رہے. جو اللہ نے انہیں مرتبہ دیا ہے نہ اسے کوئی گھٹا سکتا ہے نہ اسے کوئی بڑھا سکتا ہے. ان کا جو مرتبہ ہے وہ ہے. ارے جنت البقیع میں کتنے صحابہ مدفون ہیں. حضرت عثمان غنی کی قبر ہے وہاں، پتہ تک نہیں چلتا. لیکن میرے پیارے بھائیوں اس کے لیے بھی کمیٹیاں بننی چاہیے. اس قبرستان میں ایک روڈ اس طرح سے سیدھا اور 20 سے روڈ جانا چاہیے تاکہ میتوں کے دفن کرنے میں جو مذہب اور شریعت کی رواداری ہے وہ قائم رہے. نہ مرنے والوں کو کوئی تکلیف ہو، نہ زندہ لوگوں کو کوئی گناہ پڑے. بولو بھائی یہ بات ہونی چاہیے نہیں؟ یہ ضروری بات ہے. یہی عرص ہے، یہی ضروری بات ہے. دادا میاں کو تکلیف ہوتی ہوگی، انہوں نے دین کو ہی تو بچایا. ان بزرگان دین اللہ والوں نے دین کو بچایا اور دین کے لیے ہی ساری قربانیاں ان کی ہیں. کوئی عطا پتہ ہے تمہارا ان کے باپ دادا کہاں ہیں؟ بتائیے. ارے بولو نا نوگما والو، تمہیں پتہ ہے ان کے باپ دادا نہیں پتہ ہے نا؟ لیکن دیکھ رہے ہو جن کے باپ داداؤں کا پتہ ہے ان کی قبروں کا عطا پتہ نہیں ہے. جن کے خاندان کا پتہ نہیں، جن کے باپ داداؤں کا پتہ نہیں، لیکن زندگی اللہ کے لیے وقف کی. تو تمہیں اپنے باپ دادا کا عطا پتہ نہیں ہے مگر دادا میاں کا پتہ ہے. ارے بولو ہے کہ نہیں؟ جب دادا میاں کا پتہ ہے تو یہ اس ذکر کی تو برکت ہے. اسی کی وجہ سے یہ دیکھ رہے مزار گلزار عرس ہو رہا ہے، ہم اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں ان سے محبت اور عقیدت کا اظہار کر رہے ہیں. اس لیے میرے بھائیوں میں آپ سے یہی گزارش کرنے آیا ہوں کہ آج کے ان حالات میں ہمیں آپ کو آنکھیں کھولنا چاہیے. ان بزرگوں کے دم قدم سے اسلام کی بہاریں ہیں. اگر یہ لوگ نہ آتے، اپنے وطنوں کو نہ چھوڑتے، اپنے خاندانوں کو نہ چھوڑتے، اپنی قوموں کو نہ چھوڑتے، اپنی نسلوں کو نہ چھوڑتے اور ہندوستان میں نہ آتے تو پھر بتاؤ یہ ممبر کہاں ہوتے، یہ گنبد کہاں ہوتے، یہ مینار کہاں ہوتے، یہ داڑیاں کہاں ہوتی، یہ ٹوپیاں کہاں ہوتی، یہ اذانوں کی آوازیں کہاں سنتے، یہ قرآن کی تلاوتیں کہاں سنتے. یہ غریب نواز کے دم قدم کی بہار ہے کہ پورے ہندوستان میں اسلام لہلہا رہا. ارے بولو ہے کہ نہیں ہے؟ تو ان بزرگوں کی تعلیمات پر عمل کرنے کی بھی کوشش کوشش ان جیسے تو ہم لوگ نہیں بن سکتے، لیکن ان سے محبت کر کے نقل کر کے کہیں نہ کہیں ان کی غلامی میں اپنے آپ کو شامل کر سکتے ہیں اور ان کے غلامی ہو جائیں، غلامی ہی بن جائیں. یہی بہت بڑی سعادت ہے، بڑی نیک بختی ہے. ابھی میں نے جو قرآن شریف کی آیت کریمہ پڑھی ہے سنو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اولیاءہ الا المتقون. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مفہوم آیت کریمہ یہ ہے کہ اللہ کے ولی وہ ہے جو صاحب تقوی ہیں. کون ہے اللہ کے ولی؟ ارے ادھر دیکھو نا، کون ہے اللہ کے ولی؟ متقی پرہیزگار. تو متقی پرہیزگار کون ہوتا ہے؟ ارے 5 وقت کا نمازی بھی متقی نہیں کہلاتا ہے، جبکہ ہر چھوٹی چھوٹی چیزوں پر عمل کرنے والا، سنت کے خلاف نہ چلنے والا، فرائض کو اس کے وقتوں پر ادا کرنے والا، باشرہ لباس پہننے والا، داڑھی رکھنے والا، کوئی بھی خلاف شرع کام نہ کرے اسے متقی کہتے ہیں. ولایت کا ایک معیار ہے، ایک میزان، ایک ترازو ناپنا تولنا. یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرما رہا ہے کہ ولی وہ ہے جو صاحب تقوی ہے، اور جو صاحب تقوی ہوتا ہے وہ قرآن و سنت کا عامل ہوتا ہے. قرآن و سنت کا
عامل ہوتا ہے، وہ تقوی و پرہیزگار والا ہوتا ہے جو طالب تقوی و پرہیزگار. دیکھیے ولایت تین طرح سے ملتی ہے. کتنے طرح سے؟ ایک تو ولایت مادرزاد ولی ہوتا ہے جس میں اس کا کچھ بھی عمل کا دخل نہیں. ایک ولایت وہ ہے جو کسی کی نظر سے بن جائے، اور ایک ولی وہ ہے جو اپنی محنت، مشقت، ریاضت، تقوی و پرہیزگاری، عبادت و ریاضت سے بنتا ہے. جیسے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مادرزاد ولی ہیں کہ نہیں؟ وہ ماں کے شکم میں تھے تب بھی ولی تھے. اگر ولی نہ ہوتے تو 16 پارے یا 17 پارے زبانی حفظ کیسے یاد کر لیتے؟ غوث اعظم کا اپنی ماں کے شکم کے اندر 17 یا 16 پارے زبانی حفظ یاد کر رہے ہیں. اس بات کی علامت ہے کہ پیدا ہونا مقصود نہیں ہے، وہ ماں کے شکم میں ہیں تب بھی مقام ولایت پر. اور مقام ولایت پر نہ ہوتے تو 4 مہینے 4 سال 4 دن کے بعد جب ان کو استاد کی بارگاہ میں ان کی ماں لے جاتی تو استاد نے تو بسم اللہ پڑھایا تھا، غوث اعظم نے 16 یا 17 پارے زبانی اپنے استاد کو پہلی نشست میں سنا دیے تھے. تو یہ مادرزاد ولی ماں کے شکم میں ہے تب بھی ولی، جیلان میں پیدا ہوئے تب بھی ولی، ماں کی گود میں کھیل رہے ہیں تب بھی ولی. یعنی اللہ تعالیٰ نے انہیں روز ازل میں جب پیدا کیا تو مقام ولایت و غوثیت پر فائز فرمایا کہ یہ عبد القادر ہے جو مادرزاد ولی ہے. جب روح کی شکل میں پیدا کیے گئے تو اللہ تعالیٰ نے غوث اعظم کو غوثیت کے مقام پر فائز فرما دیا اور چور کو ابدال بنا دیا. چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یا اس کے خلاف اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یا اس کے خلاف. تیرے دامن میں چھپے چور انو کا تیرا، جو مادرزاد ولی ہے اس کی بارگاہ میں اگر چور آ گیا نیت اس کی چوری کرنے کی ہے، مال چرانے کی ہے. اور اگر کوئی آدمی آ جائے اور یہ کہے کہ فلاں جگہ کے کتب کا انتقال ہو گیا ہے، اسی وقت وہاں کے کتب کو ضرورت ہے، تو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ چور کے اوپر نگاہ ڈالتے ہیں تو دیکھیں کام چوری کرنے آیا ہے مگر غوث اعظم کی نگاہ ولایت پڑ جاتی ہے تو چور اپنے وقت کا ابدال بن جاتا ہے. تو اس کی عبادت و ریاضت اس میں شامل ہے نہیں، بلکہ غوث اعظم نے نگاہ ولایت ڈالی اور چور ابدال بن گیا. اب تیسری ولایت وہ ہے جو آدمی عبادت کرتا ہے، ریاضت کرتا ہے، تقوی و پرہیزگاری اختیار کرتا ہے، اپنے مرشد کی بارگاہ میں رہتا ہے، مجاہدے پر مجاہدے کرتا ہے، فاقے پر فاقہ کرتا ہے. جیسے حضرت صابر پاک کی ماں جب اپنے بیٹے کو اپنے بھائی کی بارگاہ میں تعلیم و تربیت کے لیے لائی تھی تو آپ نے فرمایا میرے بھانجے کی ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ لنگر میں چلا جائے اور میرے آنے والے مہمانوں کو کھانا کھلائے. بھئی ہوتا نا بزرگوں کے لنگر، یہاں بھی چل رہا ہوگا، چلتا ہے بھئی ہر جگہ خانقاہ کے نظام ہے لنگر، غریبوں کو کھانا کھلانا، جس کا کوئی نہیں ہے اس کی پرسش کرنا، جس کا کوئی ٹھکانہ نہ ہو اللہ والے اپنی خانقاہوں میں اسے ٹھکانہ دیتے ہیں، اس کا پیٹ بھراتے ہیں، تن کا کپڑا دیتے ہیں، اس کی پرسش کرتے ہیں، اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں. یہ خانقاہی نظام ہے. حضرت صابر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈیوٹی دی گئی کہ آپ اپنے ماموں کی خانقاہ میں آنے والے مہمانوں کو کھانا کھلانا. آپ 1 برس تک، 2 برس تک، 3 برس تک، پورے 12 برس تک کھلاتے رہے. جو آدمی 12 برس تک کھانا کھلاتا رہے گا مگر کھائے گا نہیں. کوئی ہم جیسے مریض تھوڑی تھے کہ اگر کہیں اس جگہ لگا دیا جائے، اگر لڈو بھی بانٹنے دے دی جائیں تو پہلے ہی تھیلیاں نکال کے رکھ لی جاتی ہے. امرتیں اگر ختم شریف میں دے دی جائیں تو کچھ تھیلیاں پہلے نکال کے لوگ بانٹنے والے رکھ لیتے ہیں. حضرت صابر پاک کی ڈیوٹی لگی تھی اور یہ نہیں کہا تھا کہ تم بھی وہاں کھانا کھانا، بلکہ یہ کہا کہ کھانا کھلاؤ، تم تعلیم و تربیت کے لیے آئے ہو، میرا حکم ہے میرا مہمان جو بھی مہمان خانے میں آئے، اے
علاؤالدین تم انہیں کھانا کھلانا، کوئی بھوکا نہ جانے پائے۔ تو دیکھیے جتنا حکم دیا گیا ہے 1 انچ بھی حضرت صابر پاک آگے نہیں بڑھ رہے ہیں۔ اگر ماموں نے کہا کھانا کھلانا تو 12 برس تک کھانا ہی کھلاتے رہے، اور جب 12 برس کے بعد ماں آتی ہے، بیٹے کو دیکھتی ہے تو بیٹا لاغر ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے، گوشت اس کا پوری طرح سے دور ہو جاتا ہے، ہڈیاں نظر آتی ہیں، ماں کا کلیجہ منہ کو آ گیا، تڑپ گئی ماں، مچل گئی ماں۔ ممتا نے کہا میرے بھائی نے میرے بیٹے کے ساتھ سلوک کیا کیا ہے؟ کہا ایسے تربیت ہوتی ہے، ایسے تعلیم ہوتی ہے کہ اس کی ہڈیاں رہ جائیں، گوشت سارا چلا جائے۔ چنانچہ جب اپنے بیٹے کو بھائی کے پاس لے جاتی ہیں اور لے جانے کے بعد بفر جاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ میرے بھائی کیسی تم نے تعلیم و تربیت میرے بیٹے کی ہے، اس کے جسم پر گوشت باقی نہ رہا، یہ تو بالکل لاغر کمزور نہیں ہو گیا۔ آپ نے فرمایا میری بہن کیا ہوا کیا ہوا؟ کہا اسے دیکھو نا علاؤالدین کی حالت کیا ہے۔ جب آپ نے ان پر نظر ڈالی، نظر ڈالنے کے بعد پوچھا تھا اے علاؤالدین بتاؤ جس جگہ تم رہتے ہو وہاں تو کھانے کی بھرمار ہے، ارے ایک نہیں نہ جانے کتنے لوگوں کو تم کھانا کھلاتے ہو، لیکن آخر کمزوری کی وجہ اور سبب کیا ہے؟ جہاں پوری طرح سے لنگر میں کھانا موجود ہو اور اس کے بعد تم کمزور ہو، اس کے بعد تمہاری ہڈیاں رہ گئی ہو، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ آپ نے مؤدب ہو کر کہا تھا حضور آپ میرے ماموں کے ساتھ ساتھ مرشد بھی ہیں، جتنی اجازت آپ نے دی تھی آپ کا بھانجا اتنے پر عمل کرتا رہا۔ آپ نے یہ کہا کھانا کھلانا، یہ کہا کہ خود بھی کھانا، یہ کہا کہ خود بھی۔ تو 12 برس تک، اور یہاں 12 گھنٹے میں رمضان میں کیا حالت ہوتی ہے؟ لسی، شربت، پکوڑی مگوڑے، جلیبی، دنیا بھر کا انتظام ہوتا نہیں ہوتا؟ لوگ عصر سے مغرب تک مسجد میں ہی چکر کاٹتے رہتے ہیں۔ ایک دن کے روزے میں یہ حالت، اور 12 برس تک یہ بزرگوں کی کہانیاں ہیں، داستانیں۔ صرف انہیں داستانوں تک نہ رکھیے، عمل کے میدان میں اتارنے کی کوشش کیجئے کہ انہوں نے کہہ دیا تعلیم و تربیت کے لیے تو جتنا اللہ والے نے کہا اتنا ہی اللہ والے نے کیا۔ جب حضرت علاؤالدین نے یہ جواب اپنے ماموں کو دیا تھا تو ماموں نے تڑپ کر اپنی بہن سے کہا تھا اے بہن تمہارا مقصد پورا ہو گیا، جس مقصد کے لیے بیٹے کو لائی تھی آج وہ پورا ہو گیا۔ جب تم لائی تھی تو انہیں دنیا علاؤالدین کہتی ہے، لیکن جو 12 برس تک نہیں کھاتا پیتا ہے آج دنیا قیامت تک اسے صابر پاک کے نام سے جانے گی، صابر پاک کے نام سے جانے گی۔ آج ہماری اور آپ کی حالت کیا ہے؟ کیا حالت ہے بتائیے آپ ذرا صحیح سوچو تو محاسبہ کرو۔ یہ نفس ایسے ہی نہیں ٹوٹنے والا ہے، شیرازہ بکھر چکا ہے، اس میں آپ بھی ہم بھی سبھی شامل ہیں۔ ان حالات اور ماحول میں بچا کوئی نہیں ہے، سب کی کہیں نہ کہیں جواب دہی ہے۔ سب لوگ لیگ سے راہ سے ہٹتے ہیں، کسی پر نفس، کسی پر طاقت، کسی کا سماجی دباؤ، کل ملا کے ہر آدمی دینی مذہبی کام آزادانہ طور پر، منصفانہ طور پر نہیں کر پا رہا ہے، چاہے کتنا ہی بڑا ٹھیکیدار دین کا کیوں نہ بنا ہو اور کیوں نہ کسی ٹھیکیداری کی جگہ پر ہو، لیکن اس کی زبان میں کہیں نہ کہیں لوچا ہے، لپیٹ ہے۔ اگر تمہارا نفس، تمہاری انا، تمہارا مفاد ختم ہو گیا تو خدا کی قسم آج اتنی مسجدیں ہیں، اتنے مدرسے ہیں، اتنی خانقاہیں ہیں، بزرگوں کی کمی نہیں ہے، علماء کی کمی نہیں ہے، حفاظ کی کمی نہیں ہے۔ اگر کمی ہے تو دین پر صحیح معنوں میں کاربند ہونے کی ہے۔ اگر سارے لوگ یہ ٹھان لیں کہ نہیں ہمیں وہ کوئی کام نہیں کرنا ہے جو اللہ اور رسول کی رضا کے خلاف ہے، انشاءاللہ تعالی وہ کام پھر ہو ہی نہیں سکتا جو آج کل ہو رہا ہے۔ ہم سب اس بات پر آ جائیں تو یہ بھی اپنے ہیں، یہ بھی اپنے ہیں، یہ بھی اپنے ہیں۔ اگر آج کوئی خلاف شرع کام ہو اور ہم یہ ٹھان لیں کہ 1 سال کے بعد جب دادا میاں کا عرس ہوگا تو انشاءاللہ ان کو ہم اس ایمان کے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کریں گے، ہم انہیں شریعت کی بات بتائیں گے، دین کے راستے پر لانے کی کوشش کریں گے۔ اگر کوئی امام حافظ مولانا یہ ڈھال لے تو ایک جگہ اگر کوئی چیز پتھر پر رکھ دو وہ جگہ بنا لیتی ہے۔ اگر عالم امام کہے گا تو انشاءاللہ ضرور ہمارے اور آپ کے دلوں پر نقش
لیکن کہتے ہی نہیں لوگ، کہتے ہی نہیں. اس لیے حالات بہت خراب ہیں، یہ سب جانتے ہو. جس سے پوچھو کہتے بہت خراب. اور یہ خالی عالم مولانا حافظ ڈاکٹر ماسٹر انجینئر پروفیسر سے نہیں. تم پان والے سے پوچھ لو کہ مسلمانوں کا حال کیا ہے، تو وہ پان لگا رہا دن بھر، وہ بھی کہے بہت حال خراب. رکشے پہ بیٹھی ہو، بھیا کیا حالات ہیں ہمارے، ارے بہت خراب ہے. یعنی یہ احساس ہے آخری آدمی تک. پان لگانے والا بہت خراب، رکشہ چلانے والا بہت خراب، کرانے والا بہت خراب، جھگی جھوپڑی والا بہت خراب، تانگا بگی والا بہت خراب. ارے یار جب اتنا احساس ڈیولپ ہے آخری آدمی تک یہ احساس، حالات بہت خراب، حالات بہت خراب. صرف مولانا عالم اور فاضل نہیں کہہ رہے ہیں، ڈاکٹر ماسٹر انجینئر پڑھے لکھے لوگ ہی نہیں کہہ رہے ہیں، زمانہ کہہ رہا ہے، ہر طبقہ کہہ رہا ہے، ہر آدمی کہہ رہا ہے. تو پھر انتظار کس بات کا ہے؟ جب حالات خراب ہے تو انتظار کیا آسمان کی طرف دیکھ کے کوئی آئے گا؟ ارے نہیں، تم میں سے ہی کوئی ان حالات کو بدلنے کی کوشش کرے گا. ہمیں کو حالات بدلنے ہیں، ہمیں کو ماحول بدلنا ہے. اور حالات ماحول بدلنے کے لیے تعلیم کی ضرورت ہوتی ہے. یہ قوم جب تک تعلیم سے دور رہے گی اس کے اندر انقلاب نہیں آ سکتا، چینجنگ نہیں آ سکتی، بدلاؤ نہیں آ سکتا. ابھی ہم کہہ رہے ہیں کہ عرس اس طرح سے کرنا چاہیے. اگر تم میں سے ہر آدمی پڑھ جائے اور کوئی کتابچہ مل جائے، جب تم خود پڑھو گے کہ حدیث میں اس طرح سے آیا ہے، مصطفیٰ جان رحمت نے یہ فرمایا ہے، تو انشاءاللہ جب تک پڑھو گے نہیں تمہارے اندر انقلاب نہیں آ سکتا. تو بدلاؤ کے لیے پڑھنا ضروری ہے کہ نہیں؟ ارے پڑھنا ضروری ہے کہ نہیں؟ بغیر پڑھے انقلاب آ جائے گا. بدلاؤ کے لیے تعلیم ضروری، انقلاب کے لیے تعلیم ضروری. جب تک پڑھو گے نہیں، واہیات خرافات میں پیسوں کی بھیجا اسرافی ہو رہی ہے. جو اصل دین پر خرچ ہونا چاہیے نہیں ہو پا رہا. ان مولویوں سے پوچھو، ٹاٹ نہیں، ٹپائی نہیں، پٹی نہیں، تنخواہ نہیں، تعلیم فری، رہنا فری، کھانا فری. تمہارے تمام تر پیسے واہیات خرافات میں ادھر ادھر یہ بھیک مانگ رہے ہیں. قرآن خوانی ضرورت پڑی، حافظ جی مولانا صاحب بھیج دیو، تب بخشش کا ذریعہ انہی کے پاس. دکان رکھی، قرآن خوانی برکت انہی کے پاس. مر گئے نماز جنازہ، سب کچھ انہی پاس. پیدا ہوئی اذان پڑھو. آخر کیا بات ہے؟ تم نے ان مولانوں کو بھی اپنے نفس کا، وہ جب تمہاری ضرورت تو استعمال کر لو، باقی ہم نہیں مانیں گے. کیوں؟ جہاں تمہاری ضرورت ہوگی وہاں مانو گے، اور باقی نہیں مانو گے. نہیں مانو گے تو مٹ جاؤ، ختم ہو جاؤ. آنے والی ہے تباہی. دیکھو میں ایک حدیث سنا دوں، درود شریف پڑھ لو. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ. سنو، غور سے سننا سب لوگ. بڑی وبا پھیلی ہے، بلا پھیلی ہے، اور عزت میں سب ہیں، کوئی بچا نہیں ہے. حدیث پاک میں آیا ہے کہ 3 لوگ ایسے ہیں جن کی مغفرت رمضان المبارک کی شب قدر میں بھی نہیں ہوتی، یا ان کی دعا نہیں قبول ہوتی. شب قدر جانتے ہو، رمضان سارے مہینوں میں سب سے افضل مہینہ رمضان، اور رمضان کے پورے مہینے میں، مہینے کی دن راتوں میں سب سے افضل رات ہے لیلۃ القدر. لیلۃ القدر جو 27ویں شب ہے. اللہ کی رحمتیں بہت قریب ہوتی ہیں بندے کی. جو مانگو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے. بخشش مانگو، نجات مانگو، مغفرت مانگو، اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے. لیکن 3 ایسے لوگ ہیں جن کی دعا اللہ پاک لیلۃ القدر میں بھی قبول نہیں فرماتا. نمبر 1، سن لو، سب سن لو، سب زد میں ہے، بس سمیت کوئی بچا نہیں ہے آج کی تاریخ میں. جبہ، دستار، پگڑی، امامہ چاہیے، تبڑا پر لمبا پہن لو، دل اچھا ہونا چاہیے میاں. ہاں، دل اچھا ہونا چاہیے. پگڑیوں دستاروں کچھ نہیں ہونے والا ہے. جگہ نہیں ملے گی چھپنے کی میاں. میں صحیح بتا رہا ہوں، جواب دہی بہت بڑی ہے، چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی. ہاں، قوم کو گمراہ کر لو چند سکوں اس کو چکر میں تو کیا ہو جائے گا. لیکن یہ منہ پر ماری جائیں گی، سب ختم ہو جائیں گے. یہ ایسے لوگ چلے جائیں گے، ہم جیسے لوگ رہ جائیں گے. میں تمہیں صحیح بتا رہا ہوں، عوام میں سے چونکہ یہ بیچاری جانتی نہیں، علم نہیں، تو تمہاری تو ایک طرح سے معافی ہو جائے گی. وہ ہمیں اللہ معاف کر دے گا، سب کچھ جانتے ہوئے معاف کر دے گا اللہ. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر میں، رمضان المبارک کی 27ویں شب میں 3 لوگ ایسے ہیں کہ جن کی دعا قبول نہیں ہوتی. جن کی دعا
قبول نہیں ہوتی ہے. بھگونے چاہے جتنے پکا لو, پتیلی چاہے کتنی بنا لو, نیازیں نظریں فاتحہ چاہے جتنی کر لو, دعا پر دعا چاہے جتنی کر لو, کچھ بدلا؟ ارے کچھ بدلا ہے؟ ارے بتاؤ کسی دعا میں اثر دکھا کہیں؟ ارے پوچھ رہا ہوں یار, میں سمیت بتاؤ نا, تم بھی ہم بھی یہی ہو, جس چیز کے مارے ہو دعائیں بہت کریں, بڑے بھگونے پتیلے پاک پکا, لیکن کچھ ہوا؟ ارے کچھ ہوا؟ کچھ نہ ہوا. کیوں نہیں ہوا؟ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ 3 لوگوں کی دعا لیلۃ القدر میں بھی قبول نہیں ہوتی, چہ جائے کہ 11-12 مہینے کی اور دن راتوں میں. نمبر 1, جو ماں باپ کا نافرمان ہے. نمبر 1, کتنے % نافرمان ہے بتائیے ذرا صحیح بولو, کتنے % نافرمان ہے؟ شادی ہوئی جرو والی الگ ہوئی گئے. ارے بولو کتنے % ہے؟ ارے 98 چھوڑو, 40 30% مان لو, 30 مان لو, ہم 30 مان لے رہے, 30% مان لو. کتنے % ہوتے ہیں کل کے بتائیے, کل کتنے % ہوتے ہیں؟ 100% ہوتے ہیں. اب 100 میں 30 نکال دو. جو ماں باپ کے نافرمان ہیں ان کی دعا قبول نہیں. قاری صاحب, مولانا صاحب سنو, ان کی دعا قبول نہیں, تو 100 میں 30 نکل گئے, کتنے بچے؟ دوسری جگہ سرکار فرماتے ہیں کہ جو لگاتار نشے کا, شراب کا, سلفے کا, چرس کا, بھانگ کا عادی ہے, اس کی بھی دعا قبول نہیں ہوتی. کتنے % ہے؟ ارے 40 مان لو یار, 70 مانو مت, ہم تو کم کر لو برابر. 40% کتنے؟ ارے بولو بھائی, یہ بلا کتنی تیزی بڑھ رہی, چلا بھنگا کہہ رہے ہو علی علی. ارے فرمان بھی تو سنو, ان بزرگوں کی بارگاہ میں آتے ہو, زباں کے ساتھ دل بولا علی مولا, علی مولا, زمین بولی فلک بولا. ارے لو میرے نا, زباں کے ساتھ دل بولا, سب بولو علی مولا, علی مولا. زباں کے ساتھ دل بولا, زمین بولی فلک بولا. تو یہ نعرہ لگانے سے کام نہیں ہوگا. مولا علی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص, آپ فرماتے ہیں کہ دریا بہ رہی ہو, کسی دریا میں, بہتے دریا میں شراب کا ایک قطرہ چلا جائے, پھر وہ دریا خشک ہو جائے, اور دریا کے خشک ہونے کے بعد پھر اس میں گھاس پھوس اگائے. مولا علی فرماتے ہیں ایسی دریا میں اگے ہوئے گھاس پھوس کو میں اپنے گھوڑے کو کھلانا گوارا نہ کروں گا. علی علی کرتے ہیں, ان کی تو مدد ضروری ہے یقینی. یا علی مشکل کشا مدد یقینی آئے گی, لیکن سنا تو ایک قطرہ شراب کا پہنچ جائے, 1 ڈرم پانی میں 1 قطرہ شراب تمہارے سامنے ملا دوں, پھر میں کہوں پیو, پیو گے تم؟ ارے بولو بھائی پیو. میں کہوں وضو کرو, ارے بولو نا یار جلدی. میں کہوں تم اس میں روٹی کے لیے پکاؤ, سالے میں ڈالو, نہیں. ارے 1 ڈرم, اتنا بڑا ڈرم, 500 لیٹر پانی اور 1 قطرہ شراب, اگر وہ اس میں پڑ گیا تو وہ تمہارے پینے کے لائق نہیں, تمہارے وضو کے لائق نہیں, تمہارے سالن سبزی کے لائق نہیں. اور جو آدمی پوری پوری بوتل اتنے سے پیٹ اور لیور اور دل میں بھر لے, بتائیے ذرا صحیح اس کا کیا حال ہوگا؟ ارے بولو نا, پوری پوری بوتل پیو, 1 قطرہ اتنے بڑے ڈرم میں ڈال دو تو وہ پینے کے لائق نہیں رہا, اور پورا بوتل میں ڈال لے دل میں, کوئی پیٹ میں, تو بتے وہ کس قابل رہا؟ سرکار فرماتے ہیں کہ جو شراب کے عادی ہیں, جو نشے کے عادی ہیں, ان کی بھی دعا قبول نہیں ہوتی. تو 40% مان لو, 30% نافرمان نکل گئے, اور 40% سٹوریے اور چرسیے, بھانگیے, کون سا نشہ, شرابیے, یہ نکل گئے. کتنے بچے 100 میں؟ کتنے بچے؟ اب سنو, ہم آپ سب کا محاسبہ ہے, سنو سب اس میں شامل ہیں, نمازی بھی, حاجی بھی, پیر بھی, فقیر بھی, مولانا بھی. سرکار فرماتے ہیں جو قرابت داری کو توڑتا ہے, جو بلٹ کے رشتوں کو توڑتا ہے, جو خونی رشتوں کو توڑتا ہے, اس میں بول چال نہیں رکھتا, قطع تعلق کر لیتا ہے. سرکار فرماتے ہیں ارے 12 مہینے کے دنوں سال, دن اور رات تو الگ کی بات ہے, رمضان المبارک کی لیلۃ القدر میں بھی اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. اور یہ عمل نمازی میں بھی ہے, حاجی میں بھی ہے, مولانا, عالم, پیر, فقیر میں بھی ہے. جبہ دستار تو بہت بڑا پہلے ہوئے, اور قطع تعلق اپنے بھائیوں, ستیجوں, رشتہ داروں سے کیے ہوئے. 100% ہو گیا نا, ہو گیا. کہاں سے ہو جائے بھگونے پتیلے میں دعا قبول, کہاں سے ہو جائے تو بتاؤ. 30 قبول نہیں ہوئی ماں کے نافرمانوں, 40 قبول نہیں ہوئے ان نشے بازیوں, اور 30% قبول نہیں قطع تعلق کی وجہ سے. 100% معاشرہ گھرا ہوا ہے. اب بتاؤ وہ کسے قبول, کس کی قبول ہو؟ جو خانقاہوں پکڑے بھگونے پتیلے, لیکن قطع تعلق ہے, دعا کرتے ہیں قبول نہیں.
ان ماں باپ کے نافرمانوں کے یہاں پکڑے بھگونے پتیلے دعا کرتے ہیں قبول نہیں، ان شرابیوں کے گھر میں پکتے ہیں پتیلے بھگونے دعا کرتے ہیں قبول نہیں۔ اس طرح سے 100% معاشرہ اس طرح سے پرا گندہ ہے کہ دعائیں تو بہت ہوتی ہیں مگر وہ باب اجابت تک نہیں پہنچتی ہیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے عمل کرنا چاہیے۔ جب تک عمل نہیں کرو گے، ان چیزوں سے اپنے آپ کو پاک نہیں کرو گے، ہماری تمہاری دعائیں بھی قبول ہونے والی نہیں ہے۔ آج حالات اس طرح کے ہیں تو دیکھو بھائی، اصلاح کرو، اپنی اصلاح کرو، اپنے بچوں کی اصلاح کرو، اپنے گھر پریوار والوں کی اصلاح کرو، بزرگوں کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو۔ ان بزرگوں کا بڑا احسان ہے ہم پر و آپ پر، یہ ایسے ہی دین ہمیں اور آپ کو نہیں مل گیا ہے۔ اگر یہ بزرگان دین نہ ہوتے، خانقاہیں نہ ہوتی، تو یہ داڑھی ٹوپی، یہ جبہ و دستار، یہ منبر کچھ بھی سلامت نہ ہوتا۔ یہ ان کے دم قدم سے ہے۔ اگر ان کے دم قدم سے ہے تو ہمیں وہ کام کرنا ہے۔ اگر مذہب کے نام پر کوئی کام کرنا ہے تو پہلے پوچھ لو عالم مولانا سے کہ دین کے اندر کس طرح سے یہ عمل کرنا چاہیے، ہم اسی طرح سے کرنا چاہتے ہیں۔ اگر اس کے مطابق کرو گے اللہ اور رسول کی رضا ملے گی، ان بزرگان دین کا فیضان جاری ہوگا۔ اگر ہم سب گانٹ باندھ لیں اور بزرگوں سے سچی محبت کرنے لگیں، ان سے سچی عقیدت الفت رکھنے لگے، تو خدا کی قسم آج بھی کوئی بات ایسی بعید نہیں ہے کہ جب پہلے دریاؤں نے راستے دے دیے ہیں، پہاڑ پونے ہو گئے ہیں، آج بھی ہماری نیت اور عمل صحیح ہو جائے، اللہ کی مدد ضرور آئے گی۔ اور جس دن اللہ کی مدد آئے گی، ہمیں اور آپ کو کچھ نہیں کرنا پڑے گا، کامیابی ہمارے ہی سر بندھے گی۔ بندھے گی نہیں بندھے گی؟ تو دیکھو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اولیاء الا المتقون، اللہ کے ولی وہی ہیں جو صاحب تقوی اور پرہیزگار ہیں۔ تو آنے والے پیر فقیروں کو، چاہے جس سلسلے کو، چاہے ہمارے سلسلے کیوں نہ ہو، کسی کے سلسلے کو، یہ سلسلے بازی دیکھیے، کوئی ان چکروں مت پڑو، اہل سنت والجماعت پر قائم رہو۔ اور مسلک اعلیٰ حضرت ایک کمان میزان ہے، ترازو، وہ کسی کے خلاف نہیں ہے، نہ کسی خانقاہ کے خلاف ہے، نہ کسی پیر کے خلاف ہے، نہ کسی جبہ و دستار، بلکہ ایک شریعت کا میزان ہے، ترازو ہے، اسے ناپا تولا جاتا ہے۔ اگر وہ اس میزان میں ناپنے تولنے میں کھڑا ہے تو اس کے ہاتھ پر ہاتھ ضرور دے دو، اس لیے کہ جب تک کہ پیر نہیں سالے کرو گے، جب تک بکو گے نہیں، تب تک نکلو گے نہیں۔ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر مجھے انمول کر دیا۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم ساری خانقاہوں سے رشتے رکھتے ہیں، ساری خانقاہوں سے تعلق رکھتے ہیں، سارے بزرگوں سے محبت رکھنا چاہیے، لیکن یہ جو بزرگان دین جنہوں نے اسلامی طریقے راستے ہمیں اور آپ کو اپنائے ہیں، جو اللہ اور رسول تک جاتے ہیں، اسے کہیں نہ کہیں اپنانا چاہیے، اس پر عمل پیرا ہونا چاہیے۔ میں آپ سے ایک سوال یہ کر دوں کہ ہم بیٹھے، مولانا صاحب بیٹھے، حافظ جی بیٹھے، شاعر صاحب بیٹھے، تمہاری نماز میں کوئی خلل نہیں، تمہارے ایمان میں کوئی خلل نہیں، تمہارے عقیدے میں کوئی خلل نہیں، اگر کل تو چلو مشاعرہ ہے، پرسوں جو عرس ہو رہا ہے، ہم سب مولانا تمہارے اسٹیج پر آ کے بیٹھ جائیں محترمہ کے ساتھ، ارے بولو بھائی، آپ بتاؤ پھر کہاں چھوڑو گے یار؟ بھائی تم نے شادی نہیں چھوڑی جو مولانا جائیں، تم نے ختنہ نہیں چھوڑا، عقیقہ نہیں چھوڑا، ولیمہ نہیں چھوڑا، ہر طرح ہر نفس کے طرح ہر چیز میں تمہارے نفس کا عمل دخل ہے، کھڑے ہو کے کھاؤ گے، کھانے کو پھیلاؤ گے، نہ وہاں سنت کا لحاظ ہے، نہ پاس ہے، نہ خیال ہے، شادی بیاہ برات ساری چیزوں میں تم نے اپنی ذاتی خوشی کو شامل کر کے تم دینداروں کو دور کرتے جا رہے ہیں۔ ایک رہ گیا عرس، تو عرس میں یار ہمیں جانا چاہیے، پہلے تمہیں جانا چاہیے، ارے بولو بھائی، نہیں جانا چاہیے ہمیں؟ جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے؟ تو پھر ہم پرسوں ہمیں اس سے پر اب آ جائے گا، وہ فتویٰ لگے گا تو تم ہی جانو گے، فتویٰ لگے گا جھلیا تمہیں، ارے بولو نا، اگر بتاؤ نا کیا غلط ہے اس میں؟ بھائی اگر فتویٰ لگے اور کوئی کہے اس مولانا کو مت بلانا، اس کے پیچھے نماز پڑھنا مت پڑھنا، یہ امامت کا علم نہیں ہے، تو اس کا جواب کون دے گا؟ ارے جو بزرگوں کے نام کی محفل، ارے ہم اس میں شریک نہیں، تو پھر وہ محفل کیسی ہے؟ محفل تو جب ہی ہے کہ جہاں تم بھی آؤ، ہم بھی دمادم مسقل اندر۔ ارے دھونی تو تب رمے نا، لیکن ایسا راستے نہیں چھوڑا یار۔ بھئی سب وہی لوگ کہیں گے یار جو مولانا یہاں کیا کر رہا ہے، جب مولانا یہاں کیا کر رہے ہیں، مولانا کیا کر رہے ہیں، تو مولانا کا اگر یہ کہہ دیں تو عرس ہے، دادا میاں کے نام پر ہے، دین کا کام ہے، تو ہمیں آنے میں کیا حرج ہے؟ اور اگر دین کا کام ہے تو سب آئیں، اور دین کا کام نہیں ہے تو ان لوگوں کو اپنا راستہ بدلنا چاہیے اور وہ کام کرنا چاہیے کہ جس میں سب آئیں۔
کوئی بات نہیں ہے، ہم تم ہی کافی ہو، دو ہی ہوتے تب بھی ہم تقریر ایسے ہی کرتے، تم دو ہی ہوتے تب بھی ہماری تقریر میں کوئی جذبہ کم نہیں ہوتا. ہم تو ہزاروں میں بھی کر لیں، لاکھوں میں بھی کر لیں، اور 10-20 میں بھی کر لیں، 2-4 میں بھی کر لیں، اس کا کوئی دقت نہیں ہے. حال ہی ارے آپ کے ہاتھ میں ہے، دیکھو سب نہیں ہوتے، امام ایک ہوتا ہے یار. کتنی مسجدیں ہیں؟ 5 مسجدیں ہیں تمہارے یہاں. 5 اماموں کے پیچھے اسلام نگر سے لے کے اس پار سے لے کے اس پار تک بڑا بڑا کلگیدار ان کے پیچھے جھکتا ہے کہ نہیں؟ 5 ہی تو ہے، مگر 5 میں پورا نوجوان ان کے پیچھے نماز پڑھتا ہے. جس طرح سے 5 مسجدوں میں امام آگے چلا جاتا ہے، پوری قوم اس کے پیچھے کھڑی ہوتی ہے. ارے تم 5 اسلام کے علمبردار بن جاؤ، دادا میاں کا جھنڈا لے کے آگے بڑھو، انشاءاللہ تم آگے بڑھو گے، ایک نہ ایک دن پوری قوم تمہارے پیچھے جمع ہوگی. اب ہمت ہارو گے تو پھر کیوں جمع ہوگی؟ ارے بولو بھائی، ارے بولو. کھڑی نہیں کھڑی؟ جب کھڑی ہے تو تم 5 کے پیچھے بھی کھڑی ہو سکتی. الیکشن میں جب کھڑی ہو سکے تو دین میں نہ کھڑی ہو سکے؟ ارے بولو بھائی. ارے الیکشن میں کھڑی ہو سکے، ووٹ میں کھڑی ہو سکے قوم، تو سمجھاؤ تو دین میں بھی کھڑی ہو سکتی ہے. اس لیے بھیا دیکھو، دین میں ایسے راستے مت کھولو جو تمہارے ہمارے لیے تباہی کا سبب بنے، مشکل کا سبب بنے. یہ تو کام ایسے ہیں کہ اللہ تم نے اپنے اللہ کے ولی کی ایسی محفل، میں گنہگار خطا کار، تو نے قل کروا لیا، تو نے قرآن خوانی کروا لی، تو نے میلاد مصطفیٰ کروا لی، اس میں ہم نے اپنا پیسہ ہاتھ پیر دوڑ دھوپ خرچ کر دیے، گنہگار خطا کار ہیں. لیکن جس کے عرس کے لیے ہم نے دوڑ دھوپ کی ہے، یہ میلاد مصطفیٰ کا انعقاد کیا ہے، قرآن خوانی کی ہے، ارے ہم تو گنہگار ہیں، مگر جس کا عرس کر رہے ہیں وہ تو بیڑا پار کرنے والے ہیں، وہ تو بیڑا پار کرنے والے ہیں میاں. تو نیت یہ ہونا چاہیے. اگر انہیں سب کو دیکھو گے تو پھر کیا یار، یہ تو کوئی بات ہی نہیں. اگر یہی سب کو دیکھتے تو 1450 برس کے بعد قرآن میں تبدیلی ہو جاتی نہیں ہو جاتی؟ ارے بولو بھائی، کیسا کیسا دور آیا. لیکن آج بھی کسی کے مائی کے لال میں طاقت ہے جو قرآن کے کسی جزم زیر حرف آیت کو بدل سکے؟ ارے بولو بھائی، آج تک کوئی بدل پایا؟ کوئی نہیں بدل پایا. دیکھا سپریم کورٹ میں اس منحوس کمینے نکمے نے کہا مگر 1450 برس کے بعد بھی زبان ہماری نہیں، کرسی ہماری نہیں، مگر یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ 1400 سال کے بعد بھی بھارت کے سپریم کورٹ میں ایک جج کے منہ سے فیصلہ کرواتا ہے کہ یہ ریٹ ریجیکٹ کی جاتی ہے اور تجھ پر 50 لاکھ روپیہ کا جرمانہ آئے. ارے بولو بھائی، قرآن محفوظ ہے کہ نہیں؟ ہے کہ نہیں؟ بس آخری بات کہہ دوں، درود شریف پڑھ لو. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ. یہ اللہ والے بزرگان دین انہی قرآنی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے ہمارے اور آپ کے بیچ میں آئے. کوئی سنجر میں، کوئی بغداد میں، کوئی سمرقند میں، کوئی بخارا میں، کہاں کہاں پیدا ہوئے. یہ جتنے اولیاء کرام بزرگان دین دیکھ رہے ہیں آپ، کوئی بھی ہمارا تمہارا یہاں کا نہیں ہے، نہ ان سے کوئی خاندانی رشتہ ہے، نہ کوئی ذات کا رشتہ ہے، نہ کسی ذات پات میں مت پڑو. قوم برادریوں کی جنازے نکالو، بہت تباہی آ رہی. ایک جھنڈے کے نیچے اسلام، کلمہ پڑھو مسلمان ہو جاؤ بس. ہاں، یہ جو ذات برادری کے جھگڑے ہیں اس سے بھی بہت کمزور ہو رہا. بازوں پر ذات برادری کی اتنا بھوت سوار ہے کہ مسلمان بعد میں لگتے ہیں اور برادر پہلے لگتے ہیں. یہ سب اسلام کی تعلیمات کے منافی ہے. اس سے بھی قوم کمزور ہو رہی ہے. کچھ پیروں فقیروں کے جھگڑے، کچھ ذات پات کے جھگڑے، کہیں رکو ٹھہرو بھی تو ایک جگہ ہے، رکو. ان سب چیزوں سے باہر نکلو. آج کا وہ زمانہ اور وقت نہیں ہے بد مصطفیٰ کی غلامی آ جاؤ. اللہ تعالیٰ اپنے گھر میں سب کو جمع کر دیتا ہے، ذات برادری کے بندھن کو توڑ دیتا ہے. ہر برادری و ذات امام کے پیچھے جمع ہے. آپ بتاؤ، جب آدمی مسجد میں نماز پڑھتا ہے تو پھر یہ کوئی نہیں دیکھتا یہ کون سی برادری و ذات کا ہے. جس کی نظر جاتی ہے اور دیکھتا ہے کہ اوپر سے نیچے تک جتنے لوگ ہیں سب کے سب مسلمان ہیں اور مصطفیٰ کے غلام ہیں. یہی تو جانتے. تو میرے بھائی دیکھو، درود شریف پڑھو. میں کیا کہنے جا رہا تھا آخری بات. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ. دیکھو بھائی، ہم آپ اب دین کی پرواہ مت کرو، دین پر عمل کرنے کی کوشش کرو. دین کا محافظ خدا ہے، قرآن پاک کا محافظ بھی اللہ ہے. 1450 برس ہو گئے،
لیکن اس قرآن میں آج تک کوئی ترمیم، کوئی تغیر، کوئی تبدل نہیں ہوا۔ کچھ بدلا ہو تو بتاؤ۔ آسمانی کتابیں کتنی ہیں؟ ادھر دیکھو بھیا، وہ کتنی ہیں؟ ادھر دیکھو۔ مشہور آسمانی کتابیں ہیں 4: توریت، زبور، انجیل، قرآن مقدس۔ اب یہ تفصیل میں جاؤں گا۔ کتابیں بھی 4 ہیں، خلیفہ بھی 4 ہیں، مسلک بھی 4 ہیں، اور فرشتے بھی جو مشہور ہیں وہ 4 ہیں۔ وہ تو بہت تفصیل ہے، امام بھی 4 ہیں، لیکن اس میں نہیں جاؤں گا، بس اس میں رہیے، آپ اسی اس میں رہیے کہ 4 کتابیں، اور چاروں کے چاروں جو کتابیں ہیں وہ سب کے سب انبیاء و مرسلین پر نازل ہیں۔ توریت، زبور، انجیل بھی نبیوں پر اتاری گئی، اور قرآن مقدس بھی امام الانبیاء پر۔ لیکن آپ دیکھیں، توریت خدا کا کلام نبی پر، زبور خدا کا کلام نبی پر، انجیل خدا کا کلام نبی پر، لیکن یہ تینوں کتابیں انبیاء پر اترنے والی خدا کا جو کلام ہے، ان میں حالات، ماحول اور وقت کے حساب سے تغیر و تبدل ہو گیا، چینجنگ ہو گئی، رد و بدل ہو گیا۔ مگر قرآن پاک میں 1450-1500 سال کے بعد بھی کچھ بھی نہیں بدلا، نہ اس کا زبر بدلا، نہ زیر بدلا، نہ نقطہ بدلا، نہ حرف بدلا، نہ آیت بدلی، نہ صورت بدلی، نہ سپارہ بدلا۔ جیسا قرآن پاک تھا آج بھی جو کا توں ہے۔ زمانہ بدلا مگر قرآن نہیں بدلا، حالات بدلے مگر قرآن نہیں بدلا، حکومتیں بدلی مگر قرآن نہیں بدلا، سکے بدلے مگر قرآن نہیں بدلا، تخت و تاج بدلے مگر قرآن نہیں بدلا۔ ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ تم نوگواں کے لوگوں عرس بھی اتنی ہی زور شور سے کرتے ہو، اور تعزیہ داری بھی ہم نے سنا ہے اتنی ہی زور شور سے ہوتی ہے، لیکن میں تمہیں صرف ایک پیغام جاتے جاتے دینا چاہتا ہوں، یہ قرآن کیوں نہیں بدلا ہے؟ زبور بدل گئی مگر قرآن نہیں بدلا ہے، توریت بدل گئی مگر قرآن نہیں بدلا ہے، انجیل میں تغیر و تبدل ہو گیا مگر قرآن نہیں بدلا۔ آخر قرآن کے نہ بدلنے کی وجہ کیا ہے؟ اس میں کہیں تمہارا کچھ اس میں کردار ہے، ہمارا اور آپ کی کوئی جد و جہد کوشش ہے؟ ایسا کہیں کچھ نہیں ہے۔ ہم نے تو قرآن کو جزدان میں سجا کے رکھ دیا ہے، پورے سال ہمیں اسے کھولنے تک کی ہمیں ہمت نہیں ہوتی۔ کسی کا انتقال ہو جائے تو قرآن پاک پڑھا جاتا ہے، یا کوئی رمضان شریف کا موقع آ جائے تو قرآن پاک پڑھا جاتا ہے۔ نہ قرآن کی تعلیم ہمارے پاس ہے، نہ اردو ادب ہمارے پاس ہے، ہم قرآن کی تعلیم سے دور ہیں۔ جب قرآن ہم پڑھتے ہی نہیں ہے، اس کی تعلیم سے ہمارا دور تک واسطہ نہیں ہے، تو پھر ہمارا اس میں کیا حصہ ہے کہ ہم نے قرآن کو نہیں بدلنے دیا، یا قرآن کے کسی آیت حرف و زبر کو نہیں بدلنے دیا؟ اس میں تمہارا ہمارا کوئی بھی ایسا عمل داخل نہیں ہے۔ ارے جن کا عمل ہے، جن کے نام پر ہم اور آپ محرم کرتے ہیں، جن کے نام پر ہم اور آپ چہلم کرتے ہیں، یہ ان کا صدقہ ہے، یہ ان کی دین ہے، یہ ان کی عطا ہے، یہ حسین کربلا کی عطا ہے، یہ حسن پاک کا معجزہ ہے، یہ حسن پاک کی کرامت ہے، یہ حضرت علی اصغر، حضرت علی اکبر کی شہادت ہے کہ خدا کی قسم توریت و زبور و انجیل اس لیے بدل گئے کہ ان قوموں کے پاس کوئی حسین نہیں تھا، ہمارے پاس حسین ہے، اس لیے قرآن پاک آج بھی جو کا تیوں موجود ہے۔ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دی است حسین، دی پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ یہ قرآن کا جو زبر زیر جزم آیت نہیں بدلی ہے، اس میں ہمارا تمہارا کوئی دخل نہیں ہے، یہ حسین پاک کی شہادت کا کلم ہے کہ آج بھی قرآن جو کا تو ہے، قیامت تک ویسا ہی قرآن ہے۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اب تو حق بات بھی نہیں ہو رہی ہے، سننا تو دور کی بات، عمل کرنا دور بات، سننا تک گوارا نہیں ہو رہا ہے۔ اس لیے قرآن کی تعلیمات کو عام کریے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو پڑھتا ہے اور پڑھاتا ہے، اور قرآن کو کا پڑھنا پڑھانا صرف مدرسوں میں ہوتا ہے۔ آج بھی یہ مدرسے ایسے ہیں جن کی وجہ سے کہیں نہ کہیں اسلام کی بہاریں ہیں، ورنہ ایک ایک داڑھیوں کو ہم لوگ ترس رہے ہیں، اسلامی لباسوں کو ترس رہے ہیں۔
مگر یہ مسجد کے مولانا و مدرسے کے طلبہ اسلامی لباس کو زندہ کیے ہوئے نکلتے ہیں، بیٹھتے ہیں تو لگتا ہے کہ ہاں کہیں نہ کہیں اسلام زندہ ہے، قرآن کی تلاوت ہوتی ہے۔ یہ بچے جو نکل رہے ہیں، سر پہ ٹوپی ہے، کرتا پاجامہ ہے۔ آج کے اس دور میں یہ بھی بہت بڑا جہاد ہے، جہاد کہ جو اپنے آپ کو ہر اعتبار سے مسلمان کہہ کے باہر نکل جائے، اس سے بڑا بھی کوئی جہاد نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ لوگ پہچان کر کے عمل کر رہے ہیں، اور ہمارا عمل الحمدللہ مصطفیٰ کی غلامی کا اول سے آخر تک ظاہر ہے۔ جو ہوگا وہ ہوگا، لیکن خوف اور ڈر کس چیز کا ہے؟ ایمان کے ساتھ زندگی رہے۔ موت تو آنی ہے، کہاں آئے گی موت کسی کو پتا نہیں، کب آئے گی موت کسی کو پتا نہیں، کہاں آئے گی موت کسی کو پتا نہیں، کیسے آئے گی موت کسی کو پتا نہیں۔ اگر اس طرح سے موت آئے کہ اسلامی لباس ہو، سر پہ ٹوپی ہو، کرتا پیجامہ ہو، دنیا والے دور سے دیکھ کر یہ کہے کہ یہ مرنے والا کوئی اور نہیں، مصطفیٰ کا غلام ہے، چہرے کی داڑھی بتا رہی ہے مصطفیٰ کا غلام ہے، سر پہ ٹوپی بتا رہی ہے مصطفیٰ کا غلام ہے، اسلامی لباس بتا رہا ہے مصطفیٰ کا غلام ہے، کم سے کم یہ پہچان اور شناخت تو باقی ہے، ورنہ آج کے اس دور میں وہ بھی ہم اور آپ کھوتے جا رہے ہیں۔ اس لیے قرآن کی تعلیم کو عام کرنے کے لیے ہمیں اور آپ کو مدرسوں سے، علماء سے محبت کرنا ہوگی، ان بزرگوں کی تعلیمات سے اپنے آپ کو جوڑنا ہوگا، اور جب تک ان بزرگوں کی تعلیمات سے اپنے آپ کو نہیں جوڑو گے، نہ دنیا میں تمہارا ہمارا بھلا ہو سکتا ہے، نہ آخرت ہماری اور آپ کی سنور سکتی ہے۔ اس لیے دنیا و آخرت کی بھلائی ہمارے اور آپ کے لیے ان بزرگوں کی تعلیمات پہ ہی چھپی ہوئی ہے۔ جس دن ہم نے اور آپ نے ان کے راستے کو اپنا لیا، انشاءاللہ تعالی دنیا زمانہ خود اپنے آپ میں ہم سب کو راستہ دے دے گا۔ آخری بات کہہ دوں، 2 منٹ کی ہے۔ دیکھو بھائی، جب بھی گھر سے نکلو ناپاک رہنے کی عادت بہت، ہفتے نہاتے، جمعہ نہاتے، یہ عادت ہے اس کو، جمعہ نہاتے نا، پھر بھی ناپاک رہتے۔ دیکھو میری ایک بات، اگر ان دادا میاں محبت کرتے ہو تو یہ کیسٹ بن رہی ہے ہمارے، پہلے یہ آئیڈیو تھے، ویڈیو پر آ گئے، چلو کوئی بات نہیں، ہمارے پرانے ہیں یہ۔ ہاں، غلام عبد القادر چمن بھائی ماشاءاللہ پتہ نہیں کتنی بنا ڈالی ہوئی انہوں نے۔ بہرحال اب یہ گانٹ باندھ لو، دادا میاں عرس میں آئے ہو، دادا میاں کے عرس میں آج یہ گانٹ باندھ کر ہم اپنے گھر میں جائیں گے انشاءاللہ۔ آج سے ہم کوئی بھی ناپاک نہیں رہیں گے۔ ناپاک پانی مول کا ملتا ہے، ارے پانی مول کا ملتا ہے، کچھ خرچ کرنا پڑتا ہے، تو پھر کس بات کی ناپاک؟ دیکھو ناپاک، پاک رہنا سیکھو، پاک رہو گے، جسم کی پاکی سے ہی دل کی پاکی ہے، اور جسم ناپاک تو دل بھی ناپاک، تو یہ عادت ڈالو کہ ہم پاک رہنا۔ اور جب بھی گھر سے نکلو تو کلمہ شریف پڑھ لیا کرو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، درود شریف پڑھ لیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ موٹر سائیکل برآمدے سے باہر تک نکالتے ہوئے لا استغفر اللہ استغفر اللہ، باہر نکل گئے۔ اب چاہے جہان آباد جاؤ، امریا جاؤ، کھٹیما جاؤ، نوریا جاؤ، پاک ہو گئے، کلمہ پڑھ کے نکلے، درود شریف پڑھ کے نکلے، استغفر اللہ، کوئی بات نہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب اس حالت میں اپنے گھر سے نکل کر جاؤ گے تو اللہ کی امان میں ہوگے، اس کی نگہبانی میں ہوگے، اس کی حفاظت میں ہوگے، انشاءاللہ جیسے جاؤ گے اللہ ویسے ہی تمہیں اپنے گھروں میں واپس لائے گا۔ اور خدا نہ کرے موت کا نام گالی نہیں ہے، تم ہی کہتے ہو، ہم ہی کہتے ہیں، کب آئے، کہاں آئے، کیسے آئے، کسی کو عطا پتہ نہیں ہے، گھر سے نکلے واپس ہم نہ لوٹیں۔ اگر اس حال میں کہیں موت آ گئی تو پاکی کے ساتھ آئے گی، ایمان کے ساتھ آئے گی، بولو آئے گی نہیں آئے گی؟ تو یہ بات میری طے ہے۔ اور پاک رہو گے، اذان ہوتی ہے، دیکھو نماز بھی پڑھنے لگو گے، 1 ٹائم 2 ٹائم 3 ٹائم، عادت ڈالو، نماز پڑھنے کی عادت ڈالو، نماز پڑھنے کی عادت ڈالو گے، جب پاک ہوگے تو دل خود ہی ادھر کھینچے گا، پاک پاک کی طرف جاتا ہے، اور ناپاک ناپاک کی طرف جاتا۔ پاک ہوگے، اذان ہوگی تو ضرور تمہارا دل کھینچے گا، یار پاک تو ہے، وضو کرنا، چلو نماز پڑھ لیں، 10 منٹ تو لگیں گے۔ اور ناپاک ہوگے تو دل الجھے گا، اور تم اذان ہوگی ادھر، تم جاؤ گے ادھر۔ تو ان بزرگوں کی یہی تعلیمات ہیں کہ یہ کبھی ناپاک نہیں رہے، ہمیشہ ان کی زبان سے اللہ اللہ کا ورد ذکر رہا۔ ساری دنیا سوتی تھی یہ اللہ اللہ اللہ، تو یا تو کہو یہ پاگل تھے معاذ اللہ، یا کہو ہم سب پاگل۔ ارے آپ بتاؤ، یہ اللہ والے
تو رات رات بھر کے اللہ کی ضرب لگاویں، اللہ کریں، دل کو پاک اور صاف کریں. ارے یہ رات رات بھر کرتے ہیں. ارے ان کے غلام رات رات بھر نہ کر سکے. ارے دن رات میں کوئی تو وقت ایسا چن لیں تو 10-5 منٹ اللہ رسول کا ذکر کر لیں. ہفتوں مہینوں میں تمہاری زبان پر اللہ کا نام تک نہیں آتا. کس چیز کے ان کے غلام ہو؟ کیسے تم ولیوں سے محبت کرنے والے ہو؟ اس لیے ولیوں سے سچی محبت یہ ہے کہ اللہ کا ذکر کیا کرو. اللہ یہ چوٹ دل پہ ڈالا کرو. دل کا میل کچیل دور ہوتا ہے. اللہ چوٹ پڑتی ہے نا، چوٹ اللہ تو دل پہ پڑتی ہے، میل کچیل دور ہوتا ہے. اور جب میل کچیل دل کا دور ہوتا ہے تو بالکل صاف و شفاف ہو جاتا ہے. اور جب صاف و شفاف ہو جاتا ہے تو تم چاہے جہاں رہو، محبت کرنے والے رہو، دل صاف و شفاف رکھو. انشاءاللہ تم دادا میاں کی مزار سے ہزاروں میل دور ہوگے، لیکن دل صاف و شفاف ہوگا تو جب بھی گردن جھکاؤ گے دادا میاں کا دیدار اپنے دل کے آئینے میں کر لو. اور جب گندا ہوگا دل تو کہاں سے دکھے گا؟ ارے دادا میاں کہاں سے دکھیں گے؟ نہیں دکھیں گے نا. تو یہ عمل کیا کرو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس نے عمل کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بزرگان دین کے طور طریقے پر چلائے. اللہ تعالیٰ اہل سنت والجماعت اور اس زمانے میں مسلک اعلیٰ حضرت اس کی پہچان ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسی پر قائم و دائم رکھے. اللہ تعالیٰ اسی پر زندگی عطا فرمائے، اسی پر موت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم کو، ان کو، سب کو نیک اور اچھے راہ پر چلنے کی توفیق بخشے. اور اس عمل کو جو ایک کمتر ہے اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں ان محبوبوں کے صدقے قبول فرمائے. آمین آمین. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. سب لوگ کلمہ شریف پڑھیے. لا